بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سڈنی واقعہ، حملہ آور باپ بیٹا نکلے۔ آسٹریلیا میں آج یوم سوگ کا اعلان۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ کرنے والے حملہ آور باپ بیٹا نکلے، جس کے بعد پولیس نے مزید ملزمان کی تلاش بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ ساحل پر یہودیوں کی تقریب کے دوران فائرنگ کرنے والے دونوں حملہ آور باپ بیٹا تھے، جن میں سے ایک ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی حالت میں ہے۔ پولیس کے مطابق ہلاک حملہ آور کی شناخت 50 سال کے ساجد اکرم جبکہ زخمی کی شناخت 24 سال کے نوید اکرم کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور کے پاس 10 سال سے اسلحہ کا لائسنس موجود تھا اور وہ ایک گن کلب کا کارکن بھی تھا۔ ہلاک حملہ آور کے قبضے سے 6 ہتھیار بھی برآمد کر لیے گئے، تاہم ان تمام ہتھیاروں کی بیچ فائرنگ واقعے میں استعمال ہونے سے متعلق تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلوی حکومت نے واقعے کے پیش نظر آج ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز سڈنی کے ساحل پر مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں جدید فضائی دفاعی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان نیوی نے شمالی بحیرہ عرب میں جدید IR فضائی دفاعی میزائل کا کامیاب لائیو ویپن فائر کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نیوی کے جنگی جہاز نے انتہائی تیز رفتار اور چال باز فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ میزائل فائرنگ نے پاکستان نیوی کی اعلیٰ جنگی تیاریوں اور دفاعی صلاحیتوں کی توسیع کر دی۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں سطح آب سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کی کامیاب لائیو فائرنگ کے ذریعے اپنی جنگی صلاحیت اور آپریشنل تیاریوں کا مظاہرہ کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے سمندر میں جہاز پر موجود رہتے ہوئے لائیو فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے افسران و جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی اور کہا کہ پاک بحریہ ہر صورت ملکی سمندری دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے پاکستان نیوی کی ہر صورت ملک کی سمندری سرحدوں کے دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی کا افغان پناہ گزین پروگرام فوری ختم کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے کیا گیا۔ جرمنی نے 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جرمنی کی وزارت داخلہ افغان مہاجرین کے داخلے کے امکانات اب ختم ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری افغان طالبان کی شدت پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا بڑا یو ٹرن، نیٹو رکنیت نہ لینے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک امن مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے نیٹو کی رکنیت کی دیرینہ خواہش ختم کرنے پر آمادہ ہے، بشرطیہ مغربی ممالک یوکرین کو مضبوط اور قانونی طور پر قابل عمل سلامتی کی ضمانتیں فراہم کریں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر زیلنسکی نے اس پیشکش کو یوکرین کی جانب سے ایک بڑی رعایت اور سمجھوتا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں نیٹو کی رکنیت کو روسی حملوں کے خلاف سب سے مضبوط دفاع سمجھا جاتا تھا، تاہم امریکہ اور چند یورپی شراکت دار اس کی حمایت نہیں کرتے۔ زیلنسکی نے واضح کیا کہ سلامتی کی ضمانتیں عملی اور قانونی ہونی چاہیے تاکہ روس دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی مسترد کر دیا کہ یوکرین اپنی زمین چھوڑنے پر تیار ہے اور کہا کہ یوکرین کا مقصد صرف پائیدار امن اور مؤثر تحفظ ہے۔ یوکرینی صدر کے مطابق روس کی جانب سے شہریوں اور اہم بنیادی ڈھانچوں پر مسلسل حملوں نے جنگ کو طول دیا ہے اور یہ تنازعہ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے مہلک جنگوں میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کے اہم عالمی اتحاد سے باہر نکال دیا گیا۔
نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کے ایک اہم عالمی اتحاد پیکس سیلیکا سے باہر نکال دیا گیا۔ اسے بھارتی اپوزیشن نے وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی کی ناکامی قرار دیا ہے۔ بھارتی اخبار دی انڈین ایکسپریس کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے سوال اٹھایا کہ امریکہ کی قیادت میں قائم ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی اتحاد سے بھارت کو کیوں نکالا گیا۔ اپوزیشن رہنما جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ مئی میں پاکستان کے ساتھ کشیدگی اور اس کے بعد ہونے والی پیش رفت نے بھارت کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ جے رام رمیش کے مطابق 10 مئی کے بعد بھارت کو کسی بڑے عالمی اتحاد سے باہر کیا جانا حیران کن نہیں، کیونکہ بھارت کی سفارتی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے۔ پیکس سیلیکا جیسے اسٹریٹجک اتحاد سے اخراج مودی حکومت کی عالمی سطح پر تنہائی کی علامت ہے۔ پیکس سیلیکا امریکہ کی قیادت میں قائم کیا گیا ایک نیا اسٹریٹجک اقدام ہے، جس کا مقصد قابل اعتماد اتحادی ممالک کے ساتھ محفوظ سلیکون اور جدید ٹیکنالوجی کی سپلائی چین قائم کرنا ہے۔ اس اتحاد میں بھارت کی شمولیت نہ ہونا مودی حکومت کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارتی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے دور میں ایسے عالمی اتحاد سے باہر ہونا بھارت کے مستقبل کے لیے تشویشناک ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی مسلسل ناکامیوں کا شکار ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر ملک کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو سربراہ کا بیان روس مخالف اور غیر ذمہ دارانہ ہے، کرملن نے خبردار کر دیا۔ دمتری پیسکوف نے نیٹو تنظیم اور بعض یورپی لیڈروں کے اس دعوے کو کہ روس نیٹو کے ایک رکن پر حملہ کرنا چاہتا ہے سرے سے بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ باتیں روس فوبیا پھیلانے کی غرض سے کی جا رہی ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا تھا کہ یہ دعوے اس نسل کے نمائندے کی باتیں لگتی ہیں جو دوسری جنگ عظیم کی حقیقت کو بھول چکی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کو اس بات کی سمجھ تک نہیں اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اس سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی کہا تھا کہ ماسکو یورپ سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر یورپ نے جنگ چھیڑی تو روس جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب اور چین کے درمیان ویزے سے متعلق بڑا معاہدہ۔ سعودی عرب اور چین کے درمیان سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے باہمی ویزا استثناء کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ سعودی گزٹ کے مطابق سعودی عرب اور چین نے سفارتی، خصوصی اور سروس پاسپورٹس رکھنے والوں کے لیے باہمی ویزا استثناء کے معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں طے پایا ہے، جو چینی وزارت خارجہ وانگ ای کے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی دعوت پر مملکت کے دورے کے دوران کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں دوست ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کی سطح کو سراہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں طوفانی بارشیں، جنگ زدہ عوام مزید مشکلات کا شکار۔ نیوز رپورٹ کے مطابق غزہ میں شدید بارشوں نے لوگوں کے لیے انتہائی مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ صہیونی حکومت کی طرف سے 2 سال سے زائد جنگ کے دوران اس خطے کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں غزہ سے ٹکرانے والے طوفان بائرن کی وجہ سے ہونے والی خراب موسمی صورتحال نے بارش کی نعمت کو بڑے پیمانے پر انسانی آفت میں بدل دیا۔ یہ ایسے میں ہے جب غزہ 2 سال کی تباہ کن جنگ کے دوران اسی 80% سے زیادہ بنیادی ڈھانچے سے محروم ہو چکا ہے اور 1.5 ملین سے زیادہ فلسطینی پناہ گزین خیمہ بستیوں میں رہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عمر مراد نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ غزہ کے باشندے ہر روز گھروں کے گرنے اور خیموں میں سیلاب کا پانی بھر جانے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔